الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اللہ تعالیٰ جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، سورۃ دہر میں ان کی خوبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ، کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکور، ہم کوئی شکر گزاری کے طلبگار بھی نہیں ہیں یا کسی جزا کی امید بھی نہیں رکھتے کسی سے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یہ سب کی اداسی والا دن ہے، ہم تو اس دن اللہ کی حضوری سے ڈرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ ہم بھی پھر انہیں بچا لیں گے اس دن. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو تر و تازگی دیں گے، اسودگی دیں گے، آسائش دیں گے اس دن. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنت و حریرا، اور یہ جزا ہوگی ان کے صبر کی جو کرتے رہے دنیا میں، اور جنت ملے گی اور ریشمی لباس. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں انفاق کی مختلف صورتیں ہیں. اس میں ایک یہ صورت بھی ہے کہ انسان مدعو کرے اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی تجوری سے خرچ کرے. سورۃ الطحا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ آداب سکھلائے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یتیم پر سختی نہ کرو، اور جو سوال کرے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو. اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو معروف خواہ ہو جاؤ، لیکن سخت رویہ اختیار مت کرو. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے. میں نے کہا میں بھی تو دیکھا. وہ یہودی عالم تھے، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی ایسے شخص کا نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں اس پر کوئی جھوٹ باندھا جائے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے جو آپ تعلیمات فرما رہے تھے وہ آپ کی زبان اقدس سے سنا، وہ یہ تھا کہ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس. اس معاشرے میں آج تو یہ باتیں کہنا آسان ہے، لیکن اس معاشرے میں کہ جس میں اتنا بگاڑ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، کھانے پہ مدعو کیا کرو. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے جو تعلق ہیں ان کو جوڑا کرو، اپنے رشتے ناتوں کا خیال کیا کرو، خوش غمی میں شریک ہوا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جیسے یہ سحری کا وقت ہے، اب تو اللہ نے موقع بنا دیا، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے صبح اٹھنا آسان ہوتا ہے. اس وقت اٹھ کے اللہ کے حضور نماز پڑھا کرو، کھڑے ہوا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. پھر اس کا تمہیں بدلہ کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کنجی بتا دی جنت کی، کیسے بندہ آسانی سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو محترم ناظرین، اطعموا الطعام، کہ کھانا کھلانا، اور کھانا ایک عام حالات میں کھلانا اس کی بڑی فضیلت ہے، بجائے یہ کہ ایک روزہ دار جس کا بڑا مقام ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزہ دار کی تو یہ شان ہے کہ وہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن معاذ کے ہاں مدعو تھے۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ نے کھانا تناول کیا، اس کے بعد آپ نے انہیں یہ دعا دی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ابن ماجہ آپ نے دعا دی کہ افطر علیکم الصائمون، کہ تمہارے ہاں روزہ دار افطاری کرتے رہیں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ تمہارے اوپر رحمتیں کرتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مدعو کرے تو کھانا کھانے کے بعد اسے دعا بھی دینی چاہیے۔ یہ کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں کہ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، کہ جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، افطار کرواتا ہے، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کے لیے، غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، میں خیال کرتا ہے پتہ نہیں اس کے اجر سے اس کو حصہ ملے گا، نہیں بلکہ اس کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن جو روزہ افطار کروا رہا ہے اس کو بھی اس کے روزے کا اجر مل جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، روزہ جو ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ ایک تو ہے رمضان کے روزے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، کہ جس کے بارے میں ہے بڑی وعید ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض، اگر بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے یا بیماری کے رمضان کے ایک دن کا روزہ ترک کر دیتا ہے، لم یقضہ صیام الدہر وان صام، پھر وہ بے شک سارے زمانے کے روزے رکھتا رہے، ہمیشہ روزے رکھتا رہے، پھر وہ اس کی قضا نہیں کر سکتا، یعنی جان بوجھ کے جو روزہ چھوڑا جاتا ہے اس کی تو قضا ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر آپ کو نہیں رکھ سکتا کوئی مسافر ہے، سفر کی سختی ہے، مریض ہے، مرض کی سختی ہے، وہ بعد میں پورے کرے، قضا کر دے، لیکن اس کی تو قضا ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور اس روزے کا اجر کتنا ہے؟ میں ایک عام روزے کی بات کر رہا ہوں۔ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتے ہیں اس دن کی بدولت کہ جس دن اس نے روزہ رکھا۔ تو ایک دن روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پہ چلا جاتا ہے۔ یہ عام روزے کی بات ہو رہی ہے۔ رمضان کے روزے کا اجر تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کے اجر میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کی حسن نیت کے مطابق۔ لیکن قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، لیکن یہ روزے کا معاملہ منفرد ہے، بالخصوص جو یہ رمضان کا روزہ ہے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ کعب و شہوت، بندے نے کھانا پینا میرے لیے ترک کیا، اور اس نے شہوات کو میرے لیے ترک کیا، ناحق خواہشات کو میرے لیے ترک کیا، بلکہ جائز خواہشات کو بھی میری لگائی ہوئی پابندی کا خیال کیا، میری حدود و قیود کا خیال کیا۔ اور جب انسان رمضان کا جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، پھر 30 روزے رکھتا ہے، اگرچہ 29 کا رمضان ہو تو بھی اللہ رب العالمین 30 روزوں کا اجر عطا کر دیتے انسان کی حسن نیت کو۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا آخر